اذا جب القو وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کا، شہیقاً چلانا دھاڑنا، وہیا اور وہ، تفور جوش کھا رہی ہوگی. اذا القوا فیہا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقاً تو وہ اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اس کی شہیق سنیں گے، وہی تفور اور وہ ابل رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، کون؟ اللہ کے نافرمان، اللہ کے انکاری، اس کے احکامات کے انکاری. سمعوا لہا شہیقاً تو جہنم میں جانے والے جہنم کی ہولناک آوازیں سنیں گے، جہنم چیخ رہی ہوگی. سمعوا لہا، لہا ہا کے ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف. شہیق، اور شہیق کیا ہوتا ہے؟ گدھے کی آواز، وہ آواز جو گدھا پہلی بار نکالتا ہے، گدھے کی ہینگ ہوتی ہے بیسیکلی. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہر طرح کے آرام میں بیٹھے ہو اور کوئی آپ کو آواز بار بار ڈسٹرب کر رہی ہو، چاہے وہ ایک باریک سی آواز ہی کیوں نہ ہو، تو آپ سکون سے کام کر سکتے. یعنی آپ جہاں بیٹھے ہیں ٹیمپریچر بہت اچھا ہے، کھائے پیے ہیں، آپ فریش ہیں، ہر چیز ہے، ہر سکون سکھ ہے آپ کے پاس، لیکن کوئی ناپسندیدہ آواز آپ کو انوائے کر رہی ہے تو آپ کا سارا لطف ختم ہو جاتا ہے. جہنم میں جہاں باقی عذاب ہیں، وہاں خاص طور پر اس کا چیخنا چلانا، خود جہنم کا بھی شور اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جانے والوں کا بھی، اور وہ شور اور وہ آوازیں سب سے بدترین آواز کی طرح. یہاں پر تو کبھی آپ کو شاید گدھے کی آواز سننے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہے ہوں یا کہیں ایسی جگہ کچھ وقت گزارا ہو کہ جہاں ایک کے بعد ایک گدھا بولنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کس قدر ناگوار کیفیت ہوتی ہے. تو جہنم میں ایک طرف تو جلنا، پھر اس کا کھانا پینا بدترین، اور اس کی اسمیل اور اس کا ہر چیز میں خرابی، اور اس کے ساتھ اوپر سے شور. یعنی آوازیں کس طرح اریٹیٹ کرتی ہیں نا. اور اگر آپ خود تکلیف میں، مثلا اگر آپ کو سر درد ہو تو پھر آواز کیسی لگتی، اور بھی بری لگتی ہے نا. جب آپ بیمار ہوں تو آپ کو چھوٹی سی آواز بھی انتہائی تکلیف دیتی، اور پھر کوئی کسی کو چپ کرانے والا نہیں، سب ہی شور کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی مریضوں کے کراہنے کی آواز سنی ہو، یا پھر زخمیوں کے کراہنے کی آواز سنی ہو، یا پھر خوف زدہ انسان کی آواز سنی ہو، چیخنے چلانے کی، مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں اور اتنے میں کوئی چیختا چلاتا آپ کے پیچھے آ رہا ہے یا آگے آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے اپنے دل پہ کیا گزرتی. اور اگر آپ بیٹھے ہوں تو اچانک کوئی چیخ پڑے یا کچھ، تو کافی دیر تک آپ کے اوپر اس کا اثر رہتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اور بعض لوگ تو صرف شور سن کے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے. آواز انسان کو کل بھی کر سکتی، اور کچھ آوازیں تو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی. یعنی ہر انسان کسی نہ کسی خاص چیز کی آواز سے ضرور متاثر ہوتا ہے. بعض لوگوں کو مثلا کاغذ پلٹنے کی آواز وہ بہت بری لگتی ہے، کسی کو برتن کٹکھٹانے کی، اسکریچز کی، برتن الٹا کر کے اگر کوئی اس کو گھسیٹے، جوتے گھسیٹ کرا، یا کسی بورڈ پہ کوئی ناخن پھیر رہا ہو، یا بعض اوقات خاموشی میں بیٹھی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک، الارم کی آواز. اور خصوصاً جب آپ کو نیند آ رہی ہو، جب آپ تھکے ہوئے ہوں، اور جب آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی بیماری سونے سے دور ہوگی اور تھکاوٹ سو کے دور ہوگی، اس وقت کوئی آپ کو سونے نہ دے پاس. اگر آپ کبھی ہاسپٹل میں گئے اور آپ کو کسی وارڈ میں رہنے کا اتفاق ہوا ہو، آپ سونا چاہتے ہیں اور ساتھ کا مریض چیخ چلا رہا اور آپ کو سونے نہ دے، تو ایسا لگتا ہے کہ بیماری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. تو ذرا سوچئے کہ جہنم کا اپنا شور بھی ہو اور اوپر سے اس میں جانے والوں کا شور بھی ہو، تو صرف نوائز پولوشن جو ہے وہی کافی بڑا عذاب ہے، وہی کافی بڑی سزا ہے. جیسے فارسٹ جلتے وقت جو ایک خاص قسم کی لکڑی کے جلنے کی اور کریک ہونے کی جو آوازیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے چنگاریوں کے پھٹنے کی، اور ایک ہوتی ہے نا عام طرح کی چیخیں، اور ایک ہوتی ہے جب کوئی جل جائے یا کوئی کسی شدید تکلیف میں ہو، تو اس وقت جو چیخوں کے اندر جو ایک درد بھی ہوتا ہے اور چنگھاڑ بھی اور فریاد بھی، وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. صرف سننا اس کا، کہاں یہ کہ جو سن رہے ہیں وہ خود بھی اسی مصیبت میں. کیوں بار بار کہا کہ وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ صرف یہاں تک نہیں ہے دعا، وقنا عذاب النار، آگ کا جو عذاب ہے، آگ کی جو تکلیف ہے وہ بدترین تکلیف ہے،